اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ آیت 207 اور 208 سورۃ البقرہ۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک نقش اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ہمارے سامنے ایک بتائی کہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اس بات پر کہ جو یعنی اپنے دل پر دل کی باتیں کہ میں بھائی خواہ ہوں، لوگوں کا خیر خواہ ہوں، اور نیک نیتی پر اپنی اللہ کو گواہ ٹھہرانا، لیکن وہ آدمی اصلاً جو ہے اللہ نے بتایا کہ الد الخصام بدترین دشمن حق ہوتا ہے، یعنی قول کے بالکل برخلاف اس کا عمل ہوتا ہے، اور وہ اس کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے جب اسے اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے یا موقع مل جائے تو اس کا وہ ایک فسادی آدمی ہے تو اس کی ساری کوششیں اسی راستے پر ہوتی ہیں۔ تو اگر اسے اقتدار مل جاتا ہے تو پھر وہ زمین میں اس کی صحیح و جہد اس لیے ہوتی ہے کہ کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے اور زمین فساد پھیلائے۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنی عزت کا خیال اسے گناہ پہ جما دیتا ہے، یعنی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا کہ غلطی تسلیم کرنے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے اور اسی راستے پر رہتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ خود بچنا اور ایسے کرداروں سے ہوشیار رہنا۔ دنیا میں مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ اپنے طور پر اپنے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا کردار ہمارے سامنے رکھا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ بھی لوگوں میں ملے گا، ایسے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے یا اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، یعنی یہ شرع جو ہے اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، کس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو اس نے اپنی جان اس میں کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اب یہ جو بات بتائی ہے کہ ایک آدمی دنیا پرست ہے اور دنیا حاصل کرتا ہے اور دین کو بھی اس کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی نیک نیتی پر تو گواہ ٹھہرانا، یہ جو بات ہے کہ دین کو بنیاد بنا کر یا گویا اس طرح سے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل یہ شخص جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہ یہ واقعی دیندار آدمی ہے، یعنی اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا اس کو مطلوب ہے، اللہ کی رضا ہی اسے چاہیے ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو پوری طرح سے لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، یعنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ رضائے الہی کا حصول، اور پوری زندگی اسی کام میں لگا دی جائے۔ تو یہ معاملہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اسلام جو مزاج بناتا ہے، اسلام جو مطالبہ کرتا ہے، دین ہمیں جو کچھ بتا رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ تو اب اس کی بات اگلی آیت ہے، دونوں ملا کے پھر اکٹھی بات کرتے ہیں اور کچھ آج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ ان لوگوں سے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے اہل ایمان کہا ہے، یہ کسی اور کو نہیں کہا ہے کہ کافروں سے بات ہو رہی ہے، مشرکوں سے، منافقوں سے، ان سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مطلب یہی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورے اسلام میں نہیں ہیں، مکمل طور پر اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ظاہر کس سے کہا جائے گا بھائی اندر آ جاؤ، جو باہر کھڑا ہے اسے کہا جائے گا اندر آ جاؤ، یا اسے کہا جائے گا بھائی اندر آ کے طریقے سے بیٹھو، دروازے میں کہاں کھڑے ہو ادھر آؤ، یہاں پر آ کے بیٹھو۔ یعنی کس سے بات ہوگی؟ جو کہ وہاں موجود نہیں ہوگا۔ تو اب یہ معاملہ کیا ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پورے اسلام کے اندر نہیں آئے۔ تو پورے نہیں آئے تو مطلب کیا ہے؟ ادھورے ہیں۔ اب ادھورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو ایمان ہوتا ہے، پورا ہے تو آدمی مسلمان ہو گیا، مسلمان نہیں ہوگا۔ آدھا مسلمان، پونا مسلمان، پاؤ، یہ سب نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو مسلمان ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن نام جو اسلام کا ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی عقیدتاً اپنے آپ کو عقیدے کے اعتبار سے مسلمان گنے یا گنائے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اسلام کی۔ حالانکہ عقیدے کا معاملہ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے کہ لوگ عقیدے کا اقرار کرنے کے بعد بھی اس سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کہا جائے مسلمان، آج کے دور کا جو مسلمان ہے، کہ یہ اس سے اگر عقیدے کے بارے میں پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی صحیح طریقے سے اس کو واضح نہیں کر سکے گا، جبکہ عقیدہ تو انسان کا اپنا ہے، اس پہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ اگر ایسا ہے بھی تو بات کیا ہے؟ اس کے بعد اسے اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اب اسلام پہ عمل پیرا ہونے میں بات ہوتی ہے، ایک کام کر رہا ہے، ایک کام نہیں کر رہا ہے۔ ایک معاملے کے اندر جو ہے اسلام کی اللہ کی بات مانتا ہے، دوسرے معاملے میں شیطان کی بات مانتا ہے، تیسرے معاملے میں اپنے دل کی بات مانتا ہے۔ یعنی یہ کیفیت تو ہمیں نظر آتی ہے، یہ عام ہے تو آج ہمارے سامنے۔ یہ ایک معاملہ تو اس طرح رہتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کام سارے کرنے چاہیے لیکن کرتا کم ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، یعنی ان کا گویا کہیے کہ جسے کہا جائے کہ نظریہ یا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں تو اسلام کے حوالے سے ہیں، باقی چیزوں میں آدمی آزاد ہے، باقی چیزوں کے اندر اسلام اسے کچھ نہیں بگڑتا ہے، اسلام اس کی کچھ نہیں کہتا۔ یہ باقی چیزیں سب دنیا داری ہے، یا یہ بات کہ بھائی دین دنیا سب ساتھ چلے گا، دین بھی ہے اپنی جگہ پر ہے۔ دین کا تصور یہی ہے کہ ہاں آدمی کچھ نماز بھی پڑھے، کچھ روزہ بھی رکھ لے، کچھ اور کام کر لے، کچھ خیر خیرات کر لے، کچھ اچھے کام کر لے۔ باقی جو دنیا ہے، دنیا کس چیز کا نام ہے؟ ان سے پوچھا بھائی دین دنیا ساتھ، تو دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اب دنیا کے حوالے سے کیا ہوگا؟ یعنی دنیا میں جو آدمی کے خواہشات ہیں، جو اس کی تمنائیں ہیں، جو اس کے اہداف ہیں، جو اس کے یہی ہے کہ پھر یہ کام بھی کرے وہ، ٹھیک ہے یہ کام بھی کر لیا اور یہ کام بھی کرے گا۔ یہ جو تصور ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ انسان کو مکمل طور پر اسلام کے اندر آنا، یعنی زندگی کے ہر معاملے کو اسلام کے تحت بسر کرنا، یہ ہے جو پیغام ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب اس میں جو بات کہی جا رہی ہے ولا تتبعوا، اس کے بعد کیا کہا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آ جائیے اس پوری بات پر۔ پہلے والا مضمون جو تھا، ایک کردار کیا ہے کہ جو باتیں بڑی بڑی بناتا ہے، ایسا لوگوں کو دل لبانے والی باتیں کرتا ہے، اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنی نیک نیتی پر، لیکن ہوتا بدترین دشمن حق ہے، فساد پھیلاتا اور سارے معاملات خراب کرتا ہے۔ یعنی اس کا کردار یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا کردار کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ بات ختم ہو، یہ دو کردار ہیں۔ اب ہونا تو کہنا تو یہ تھا بھائی یہ والے بنو، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایک تیسری بات یہاں پر رکھتے ہیں، یہاں پر تیسری بات رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ اب اس بات کا اس کرداروں سے کیا تعلق ہے؟ ایک تسلسل ہے نا، بات ہو رہی ہے، قرآن بات کر رہا ہے، ایک بات کرتے کرتے دوسری بات شروع کر دی، دوسری بات تیسری شروع، ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی مضمون سے کوئی ربط ضرور ہوتا ہے، بات تو کچھ اور اگر ہوتی ہے تو اس کا ربط ہوتا ہے، کوئی اس کا تعلق ہوتا ہے، کوئی اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اس سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں آگے جو بات کہی تھی دونوں کے بعد کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا والا جو کردار ہے تو مسلمانوں میں یہ ہے نا، وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے، فلانے کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا لوگوں کا بھائی خواہ ہوں،
یہ تو اللہ کو گواہ ٹھہرانے کا معاملہ تو اسی کا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، اس کی بات ہے یہ۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے کہ یہ والا شخص جو ہے اس کا کردار کیا، یہ کیا کام کرتا ہے، یہ زندگی کو خانوں میں بانٹتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ یہاں پر یہ جو زندگی اس کا نا پورے کے پورے آ جاؤ، یعنی ایک حصہ تو دین کے مطابق ہے، باقی دین کے خلاف ہے۔ زندگی کو خانوں میں بانٹنا زندگی کو یہی ہے کہ آدمی کہتا ہے بھائی یہ مسجد کی زندگی ہے، یہ بازار کی زندگی ہے، یہ گھر کی زندگی ہے، یہ اور میری دوسرے معاملات سیاسی اس کی زندگی ہے۔ یعنی آدمی نے اپنے معاملات کو تقسیم کر رکھا ہے، اس جگہ اللہ کی بات مانیں گے، اس جگہ دل کی بات مانیں گے، اس جگہ رسم و رواج کی بات مانیں گے، اس جگہ شیطان کی بات مانیں گے۔ اذان ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہے کہ یہ الگ یہ سارے سب کے سامنے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، ہر چیز کو آپ ادھر کیوں لے کر آتے ہیں؟ بعض لوگ صاف بات کرتے ہیں، یعنی مولویوں کا کیا چکر ہے، ہر معاملے کے اندر اپنا ٹانگ اڑاتے ہیں، ہر معاملے کے اندر جو اپنی بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ کا دائرہ مسجد میں رہو، اپنا کام کرو، مسجد سنبھالو، یہ سنبھالو، کچھ دین کی بات کر لو، وہ ٹھیک ہے، چلو چندہ وندہ مانگ لیا کرو، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، یہ اپنا کام چلاؤ، یہ ہمارے کام ہے، یہ ہمیں کرنے دو۔ یعنی اسے گویا وہ اس سے خارج کرتے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ کہ کیا اسلام نے بھی اس سے خارج کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کیا اسلام نے بھی اس سے خارج کیا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے تو یہی تو کہہ رہے ہیں، یہاں بھی کہا ہے اس کو بسل میں پورے کے پورے، تو پورے کے پورے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب یہاں کیا ہے، انسانی زندگی ایک کل کی حیثیت سے سامنے آ رہی ہے، ایک کل، یعنی زندگی کو تقسیم نہیں کرنا ہے۔ زندگی آدمی ٹھیک ہوگا یا آدمی غلط ہوگا، یعنی معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ آدمی کا مزاج، ذہن اس کا کس طرف مائل ہے۔ اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو زندگی کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت ہو۔ اب اسلام، اب دیکھنے کی بات یہی ہے کہ آیا اسلام بات ہی صرف جو ہے مسجد کی کرتا ہے، اسلام جو ہے قانون کی بات ہی نہیں کرتا ہے؟ اگر اسلام کی بات اتنی ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف کہتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ روزہ اس طرح رکھنا چاہیے، لیکن اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ جناب حکومت اس طرح کرنی چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے کاروبار اس طرح کرنا چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کمانا ہے، کھانے اور کمانے اور سب کے اندر ان اصولوں کا، ان حدود کا پابند جو ہے یہ پابندی کرنی چاہیے، اسلام اس اعتبار سے اور مزید آگے بڑھ کر آپ کے عدالتی احکامات تک پہنچ جاتا ہے، آپ کے صلح اور جنگ کے قوانین پر بات کرنے لگتا ہے، آپ کی گویا کہیے کہ اقتدار کے ایوانوں تک جا کے بات کرتا ہے، یعنی کسے جو ہے یہ حکومت دی جائے، کسے بنایا جائے، اور پھر معاملات کس طرح چلائے جائیں، یعنی ساری باتیں وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے آتی باتیں، کہیں اور بھی نہیں کہ کوئی اور کہہ رہا ہے، بلکہ جب قرآن مجید یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا معاملہ ہے
مذہب اور دین کا جو فرق ہے یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مذہب کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے۔ مذہب اسلام ہے نا ہمارا، کہتے ہیں مذہب ہمارا اسلام ہے، تو یہ مذہب جو عمومی طور پر جو استعمال ہونے والا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا دین کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین کیا کہا، دین کہا، اور جہاں بھی بات آئے گی دین کی بات آئے گی، دین کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مذہب تو کچھ رواج روایات اور کچھ چیزوں کا یعنی اس کا نام ہوتا ہے، رسم و رواج کا کچھ طریقے ہیں، کچھ بتا دیا بھائی یہ عبادت ایسے کرنا ہے، شادی بھی ایسے کرنی ہے، معاملات ایسے، یہ چیزیں یعنی کچھ چیزوں سے وہ بحث کرتا ہے۔ جبکہ اس کا معاملہ کیا ہے، یعنی دین کیا چیز ہے؟ دین پورے نظام کی بات کرتا ہے۔ نظام، دین کا مطلب ہی نظام ہے، یعنی ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے کہ زندگی کس نظم و ضبط کے اندر گزرے گی، زندگی کا ضابطہ کیا ہوگا، زندگی کا قاعدہ کیا ہوگا، یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے۔ تو دین کا تصور، تو یہ بڑا معاملہ ہے کہ جسے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کو اس اعتبار سے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں ویسے ہمارے پاس بھی اسلام کے اندر بھی یہ مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مذاہب اربع، کبھی آپ یعنی یہ جو ہے مسالک جو ہیں یہ ان کے لیے بھی مذاہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی چار۔ اب وہاں کیا بات ہے، یہ مسلک کے اندر کیا چیز ہے؟ مسلک میں صرف اتنی بات آپ کو ملے گی، مسالک کے جو فرق ہے بھائی، یہ جو ہے حنفی جو ہے وہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، اور مالکی جو شافعی جو وہ یہاں باندھتے ہیں، اور بلا جو ہے وہ یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ اس طرح یہ بات ہے کہ اس کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سور حرام ہے، یہ کہتے ہیں سور حلال ہے، تو کوئی کہتا ہے ایسا ہی ہے؟ ان میں سے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ جو سود جو ہے یہ حلال ہے، اور یہ جو ہے باقی اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں جو احکامات دی کوئی چیز نہیں، یعنی سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ یہ جو قائد یعنی محرمات کا جو دائرہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ محرمات ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مکمل اسی طرح سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہر دین کا جو ایک مکمل نظام، یہ کچھ چیزوں کے بارے میں بات ملے گی آپ کو۔ وہ کہتے ہیں شفق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو ہے وقت اس طرح ہوگا، مغرب کا وقت شروع ہوگا تو اس ٹائم ہوگا، تو جب شفق نگل آنے دھندلی پڑ جائے، اچھا جی وہ روزہ 15 منٹ کے بعد کھولیں گے، کریں گے، یہ کام کر رہے ہیں وہ۔ لیکن اس معاملے کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قاعدہ، یہ قانون، یہ ضابطہ جو ہے یہ اسلام کا نہیں کچھ اور ہے، تو یہ بات کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو غرض یہ کہ یہ جو فقہ کا جو معاملہ ہے اور یہ جو مسالک کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے یہ کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ دین کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے۔ یہ کہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، جس سے پوچھیں ہاں دین ہونا چاہیے، صاحب یہ بات اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اگر قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہاں صاحب یہ جو ہے چور کے ہاتھ کٹیں گے، تو ہاں جی چور کے ہاتھ کٹے سارے۔ اب وہ یہ کہے گا کہ یہ یہاں سے کٹیں گے، یہاں سے، اب یہ الگ بات ہے، اس اعتبار سے اس کی بات آ جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ معاملہ پورے مکمل ایک نظام کے اعتبار سے اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، اسلام ایک مکمل دین۔ اچھا یہ چیزیں کہاں سے دیکھیں ہم؟ یہ بات آپ کی بات سنیں، ان کی سنیں، ان کی سنیں، کس کی سنیں، کس کے پیچھے چلیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن اور سنت دو چیزیں رکھی ہیں، قرآن اور سنت، یعنی یہاں سے ہمیں بات ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے، آج تو سیرت کا زمانہ ہے، بات اس موقع پر کرتے ہیں، حالانکہ ہر وقت اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، کوئی زمانہ ان سے خارج نہیں ہے کہ بھائی آج ہمیں یہ جو ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں، جب آئے گا وہ وقت اب بات کر لیں گے، کوئی خاص موقع ہے، کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص دن، یہ ہر دن ان کا دن، ہر وقت ان کا، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ ایک نظام ہے، پورا ہوگا دین ہے۔ تو جب قرآن کی بات، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس کی بات کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات یہ ہیں، آپ نے یہی کام کیا ہے، آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو پوچھا تھا نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن جو ہے آپ کا اخلاق سے مراد کیا؟ آپ کا طور طریقہ، آپ کیا کرتے ہیں، خلق، یعنی جو بات ہوتی ہے، ہم تو اس طرح کہتے ہیں نا یہ اچھے اخلاق ہیں، برے اخلاق۔ اخلاق بنیادی طور پر ہوتا ہے آدمی کا طرز عمل، طور طریقہ، وہ اچھا اخلاق کا، برے اخلاق کا مالک ہے، تو ہر چیز اس کے اندر آتی ہے، خلق۔ تو اب اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، قرآن چلتا پھرتا قرآن ہے، اس کے مطابق سارے کام ہیں، خود کیا جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ تو اب اگر یہاں دیکھیں گے تو یہ والا کردار نظر آئے گا ان کا،
یعنی خود اللہ کے رسول ایک معیاری مسلم بن کر ہمارے سامنے یہ جو کہا کہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، تو یہ آپ سے میں ملے گا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کس کام میں کھپائی ہے، آپ نے کیا کام کیا ہے، یا آپ کے تیار کیے ہوئے افراد نے کیا کام کیا ہے، یعنی پوری زندگی اسی کام میں لگائی ہے۔ کیا وہاں کوئی تفریق نظر آتی ہے، وہاں کوئی تقسیم نظر آتی ہے، وہاں اس کے اندر کوئی اپنا الگ الگ یہ الگ ہے وہ الگ ہے معاملہ کیا، یعنی پورے مکمل طور پر اسی پر پایا ہے، یعنی زندگی اسی ایک محور کے گرد گزر رہی ہے، یعنی بسر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بات ہے دعوت سے لے کر اور پھر گویا زندگی کے ہر معاملے اور ہر مرحلے تک، یعنی دین کے غلبے تک یہ جو معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ مکمل طور پر ایک ہی انسان، ایک جیسا انسان تیار کرتی ہے۔ یعنی آپ جو ہے ہر کسی بھی معاملے کے اندر یہ نہیں کہتے بھائی دین اس معاملے میں آپ کو کہتا ہے، کوئی رہنمائی نہیں دیتا، اب آپ کا جو دل میں ہے وہ کام کرتے رہے، ہر معاملے بتاتے یہ کام ایسے ہی کام ایسے، یعنی حد تو یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء جانا ہے تو کیسے جائیں، دین یہاں تک جو ہے اس کے اندر یعنی ہر جگہ انوالو ہے نا، کسی بھی معاملے کے اندر کہ اگر یہ کام کریں تو کیسے کریں، یہ بتا دیا کہ ایسے کریں، صاحب دانا اب جو ہے جاتے بائیں پیر رکھیں گے، آتے ہوئے دائیں نکالیں گے، اور پھر اس کے اندر یہ دعا پڑھیں گے اور یہ کام، ساری باتیں یعنی ایک ایک جزیات سے بحث کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے تو جو بڑے بڑے معاملات ہیں ان سے نظر آنکھیں پھیر لے گا یا ان سے جو ہے نظر انداز کر دے انہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، آپ کے پورے طرز زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی معاملہ، کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام کی تعلیمات موجود نہ ہو، یا آپ نے اس کے مطابق عمل کر کے نہ دکھایا ہو، آپ نے اس کے مطابق عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ مسجد میں تو نہیں ہے آپ تو ہر جگہ موجود ہیں، اگر بازار کے اندر بھی آپ چلے جاتے ہیں، بازار کے اندر آپ جاتے ہیں، بازار میں آپ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، آپ گئے جا کر آپ نے ایک غلہ بیچنے والا اس کے غلے کے اندر اس کے ڈھیر میں نیچے سے ہاتھ ڈالا، آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی، یعنی اندر سے اوپر سوکھا، اندر سے، تو کیا کہا، یہ کہا صاحب بارش ہو گئی تھی ایسا تھا، چھپایا کیوں، اوپر رکھو، کیا کہا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب کہاں بات ہو رہی ہے، یہ تجارت کے اندر بات ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہے مکمل طور پر ہدایات ہیں کہ کیسے کماؤ گے، کیسے سارے، یعنی کتاب البیوع جو ہے اس میں بیع اور شرع کا جو معاملہ ہے پورا حدیث کی پورے ابواب ہیں جس کے اندر ہی بتایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے انبیاء یہی کام کرتے ہیں۔ سورہ اس میں شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے، اے شعیب تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، یعنی اپنی مرضی جو چاہے کریں، ہمارا مال ہے جو چاہے کریں، غلط کریں صحیح کریں، نقصان میں بیچیں فائدے میں بیچیں، سود لیں، کچھ بھی کریں، آپ اپنی نماز پڑھو، آپ کو اسے کیا تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان سے قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے بات کہ وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو ہاں بات یہی ہے کہ نماز یہ کہتی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہہ رہی ہے نا نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب منکر کیا ہے، یہ جو غلط طریقے ہیں وہ منکر ہے، منکر کا بھی تصور ہے نا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، کون آدمی یہ یعنی پسند کرتا ہے کہ میری مجبوری سے آپ فائدہ اٹھائیں، بھئی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، یہ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، یہی بات ہوگی، مناسب منافع کی بات کرو، جو طریقہ اس کے مطابق کا، اچھا اگر میری ضرورت ہے تو آپ یہ کام کریں گے، حالات ایسے ہیں تو یہ کام کریں گے، یعنی ناجائز منافع خوری کیا ہے، یہ منافع تو لے گا نا آدمی، کہ ناجائز منافع خوری یہ کیا چیز کہلاتی ہے، یعنی جہاں آدمی اس حد سے تجاوز کر جائے، بس ٹھیک ہے اب یہ اپنا زیادہ سے زیادہ ملاوٹ کریں، کوئی بات ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بھئی یہ تو اپنا مال کمانے بڑھانے اور اسے کرنے، تو غرض یہ کہ جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بھئی یہ تو کہا تھا یہ حرام ہے یہ نہیں کھاؤ، یہ حلال ہے یہ کھاؤ، اللہ نے بتا دیا یہ حرام نہیں کھاؤ، بات بتا اب یہ کیا بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ کون سی چیز ہے، اس کا اطلاق کس چیز پر ہوگا، یہ باطل طریقے کیا ہیں، حلال چیز جو ہے اسے غلط طریقے سے حاصل کرنا، یعنی لوگوں کے
جو بھی جتنے بھی باطل کا معاملہ اگر ذخیرہ اندوزی ہے یعنی باطل طریقے سے غلط طریقہ ہے تاکہ جو قیمتیں بڑھا کر زیادہ نفع حاصل کیا جائے، یہ مطلب ہے، یا یہ کہ پتہ چلا کہ صاحب ملاوٹ کر کے اس میں کیا جائے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ آج تو بہت سارے طریقے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے مال کو کس طریقے سے آدمی خود جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جتنے بھی باطل طریقہ، اب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی باطل کیا ہے، یعنی کیسے کیسے کہاں کہاں، یہ جو اسی کی تجارت کے معاملے میں بھی اصول بتا دیے، اگر یہ چیز جو ہے اس طرح سے کی جائے تو باطل، اس طرح کی جائے تو ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے بتا دیا کہ اس کے طریقے تاکہ دونوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ یہ تو معاشی ہدایات ہے، ایسی سیاسی ہدایات بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست قائم کر کے خود ایک پورا نظام ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کام کیا ہے نا، یہ اس سے بات ہو رہی تھی ابھی کہ اگر آپ کی سیرت کی بات کی جائے گی تو سیرت کا مطلب صرف اتنا ہی تو نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھائی تھی، آپ اور احکامات کیسے دیے تھے دیگر عبادات کے، بلکہ یہ بات بھی جیسے معاشیات کی آ رہی ہے ایسے سیاسیات کی بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا کیا، یعنی جو ریاست کے اعتبار سے، یعنی آپ نے ان باہمی جو عناصر ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، مسجد نبی بنائی، وہ اپنے ایک الگ کام، یعنی وہ ایک مرکز بنایا، وہ اپنی جگہ کام کیا ہے، یہ کام اپنی جگہ پر کیا ہے، یعنی اب یہودیوں کے ساتھ دیگر جو بھی وہاں موجود ہیں جو قبیلے ہیں ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ اس کے اندر پابند کر لیا، انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا، اسلامی سوسائٹی بنا کر، ریاست بنا کر، اور اس کو پورے نظام کو چلایا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات کہ دین کے معاملے میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ خارج از بحث ہے، اس کو یہ اضافہ ہے، یہ جو ہے اس کے بغیر کام چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ادخلوا فی السلم کا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ آج کا جو سیکولرزم ہے کیا ہے، یہ انکار نہیں کرتا، یہ دین کا یعنی مذہب کا یا دین کا انکار کس طرح، دین کو وہ انہی معنوں میں لیتے ہیں، نظام کے معنوں میں لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ مذہب جو ہے یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ، پرائیویٹ ذاتی معاملہ ہے، بس ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی میں جو چاہے، یہ شادی ایسے کرتا ہے، یہ شادی ایسے کرتا ہے، ہمارے یہاں نکاح جو ہے ایسے ہوتا ہے، اور ہندوؤں کے اندر وہ پھیرے لگا کے نکاح کر رہا ہے، وہ جا کے وہ کورٹ میرج ماں کو جو کہ وہ جا کے کام کر، بس ٹھیک ہے تمہارا طریقہ یہ ان کا اپنی اپنی مرضی سے کرو، اس معاملے میں کوئی بحث نہیں، یعنی اس معاملے میں نہیں ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا تمہارے پاس اور طریقے کیا ہے، عبادت کیسے کرو گے، بچے کی پیدائش پہ کیا ہوگا، بھلا مرنے پہ کیا ہوگا، میت کو کیسے دفناؤ گے، کیا کام کرو گے، کوئی کیا کرے گا، پر تمہارا اپنا یہ معاملہ ہے، یہ یعنی اس دائرے کے اندر ایک محدود دائرے میں یہ آپ کی کیا دن مناتے ہو، کون سے تہوار مناتے ہو، کیا کیا چیزیں کرتے ہو، تو اس کی یہ آدمی کا اپنا معاملہ ہے۔ اور باقی جو معاملہ ہیں، باقی جتنی زندگی کے معاملات ہیں، یہ انہیں دین سے خارج کر دیا جائے۔ دین آپ کا اپنا ذاتی میں اپنے گھر میں رکھیں، اپنے عبادت گانے میں رکھیں، اپنے ذاتی معاملات میں رکھیں، لیکن جب یہاں پر آ جائیں تو یہاں دین کی بات نہیں چلے گی۔ سیکولرزم جو ہے بنیادی طور پر یہی ہے کہ معاشیات کے اندر یہاں پر آپ کوئی دلیل نہیں دیں گے، قرآن سے دیں، حدیث سے دیں، اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، یہ بات ٹھیک نہیں، یہ بات نہیں چلے گی۔ وہ جو وہاں جو اصول جو معاشی انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنی مرضی سے، یہاں ان کی بات کرو، یہاں جو دین کی بات، دین کو وہیں رکھیں۔ سیکولرزم اس کا نام ہے۔ سیاست کے اندر، قانون میں، عدالت میں، دیگر معاملات میں، تو یہ ہے کیا، خانوں میں بانٹنا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ زندگی کو اس طریقے سے تقسیم کر رکھا ہے اور اس کو درست سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ کے معاملے میں ہم دخل نہیں دیں، ہمارے معاملے میں آپ دخل نہیں دیں، اور گویا کہیے کہ بات مکمل ہو گئی، اس بس ٹھیک ہے جی، چند چیزیں ہم نے کر لیں، جب وقت آیا تو پتہ چلا کہ عبادت کے لیے حج کرنا ہے تو حج کرنے چلے گئے، بلکہ کچھ اور لوگوں کو بھی کرا دیا ساتھ ساتھ، بڑا کام کیا صاحب، بہت بڑا کام کر لیا، دیکھو کتنا بڑا یہ اجر نیکی کا کام، لیکن جو مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک شخص آتا ہے اور پراگندہ بال ہے، یعنی سفر کر کے آیا ہے اور مشقت سی ہے، صحیح ہے، یعنی اس طرح سے اس کیفیت میں ہے، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے
یعنی غلاف کعبہ کو پکڑ کے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی کیسے سنے؟ جس سواری پر آیا وہ حرام کی، جو پہنے ہوئے ہے وہ حرام کا، جس سے پلا وہ حرام، تو کیسے؟ یہ بات کہیے نا، یہ حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ۔ تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ یہ تو پوری زندگی سے معاملہ چلا آ رہا ہے، وہاں سے یہ بات چل کے وہاں تک آ رہی ہے۔ وہ تلبیہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے، حج کی بات تھی نا، جب یہ بات یہ تھا کہ اس میں کہہ رہے تھے کہ حمد بھی تیری ہے، ملک بھی تیرا، لقب الملک لا شریک لک، کہہ رہے تھے نا یہ بات۔ جب یہ کہہ رہا آدمی وہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے بھائی، دعوت اسلام کیا دیتا ہے؟ دعوت جو اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، وہ دعوت ہی اس بات کی دی ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، اللہ الہ واحد ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو عبادت کی جو وسعت ہے یہ آتی ہے یہاں پر، یعنی عبادت کی وسعت۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت کیا ہے؟ غلامی ہے، پرستش ہے، اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے۔ اس معاملے میں بات مانیں گے، اس میں نہیں مانیں گے، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے، فرما برداری جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہے، تو یہ عبادت ہے۔ تو آدمی اگر ایک معاملے میں کرے ایک میں، تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کا ہر معاملہ جو ہے وہ اس کے تحت آ جائے، اس کے تحت آ جائے۔ تو جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا، معاملات درست نہیں ہوتے۔ آج ہمارے اچھے دیندار لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ہاں دین اور دنیا میں توازن کا مسئلہ جو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ کیا اصل چیز کیا ہے؟ دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنے کا نام دین ہے۔ کیا؟ دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنے کا نام دین ہے، یعنی یہی کام کرنا ہے۔ جو بھی کام کریں گے اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے کیا ہدایت دی، اللہ کے رسول نے کیا ہدایت دی ہے، دین کیا کہتا ہے، کیا کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ہم نہیں دیکھتے، یہ بات ہم نہیں دیکھتے اپنے معاملات کے اندر، اپنے دیگر سے جتنے بھی کام کر رہے ہیں۔ اب بچے کا معاملہ ہے، اب آپ دیکھیے ایک خاتون ہو یا ایک مرد ہو جو یعنی ماں ہے یا باپ ہے، اب بچہ ہمارے ظاہر وہ تو جو بھی نکاح کرنے وہ ہدایات تو وہاں سے چل رہی ہوتی ہیں، یعنی نکاح کرنے کے معاملے سے وہیں سے کہ اسلام ماں بھی دخل دیتا ہے، کس سے کرو کس سے نہیں کرو، ماں بھی دخل دیتا ہے نا۔ صرف یہ نہیں کہ محرم نہ محرم کے دائرے، یہی نہیں کہتا خالی جو ہے یہ صاحب یہ جو حرام رشتے ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی کہتا ہے کہ دین کو ترجیح دو، یعنی وہاں پر ایک ترجیح کا معاملہ رکھتا ہے کہ ہاں کیا ہے، عمل دخل اس کا ہے، پابندی نہیں لگاتا لیکن بتاتا ہے کہ یہ کام کریں۔ اب یہ معاملہ اس کے بعد اب یہ بچے کی بات ہے جیسے ہم کر رہے تھے، تو اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ ایک والدین جو ہیں ان کے پیش نظر کیا چیز ہے؟ اب انہیں دیکھنا یہ ہے کہ اسلام اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ ابھی اب سسٹم کی نظام کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، تو بات کی بات ہے، وہ تو بہت بڑا کام ہے نا آگے چل کر کہ اس پورے نظام کو صحیح کرنا، ٹھیک کرنا، بدلنا سارا۔ حالانکہ اس سب کا تعلق اس چھوٹی سی چیز سے بھی بنے گا، سارا نظام ہی کچھ کوئی دوسرا چل رہا ہے تو کیسے آپ کریں گے؟ تو کہاں لے جائیں گے؟ کون سے اسکول میں لے جائیں گے؟ کون سے تعلیمی نظام میں لے کے جائیں گے؟ کون سے سسٹم میں لے کے جائیں گے جہاں پر آپ دین بھی اسے پڑھا سکیں، اور جو ویسے جو ضروریات ہیں جو علوم کا معاملہ، یہ بھی ہم کہتے ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی لوگوں کے سہولت اور لوگوں کی ضرورت کے لیے کوئی علم سیکھتا ہے، دین کا تقاضا ہی۔ آپ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے کے میں بھی یہ سارے کام شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو وہ علوم سیکھنے کے لیے ذمہ داریاں لگائی ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہے، ضرورت پڑے گی، نظام چلے گا نا، ضرورت پڑے گی۔ دوسری زبانوں کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، بھئی آپ کیسے نہیں سیکھیں تو کیسے کام کریں گے؟ وہ اپنی جگہ پر بات رہی۔ تو وہ یہ کہ دین خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ دنیا کو برتنے کا ہنر بھی سیکھیے، لیکن دین سے آزاد ہو کر نہیں کرنا ہے کام۔ یہ دین سے آزاد ہو کر یہ کام نہیں کرنا، دین کے تحت یہ کام کرنا۔ دین ہی خود کہتا ہے یہ اگر رزق حلال کمانا ہے تو کوئی
ہنر آنا چاہیے نا آپ کو. کیسے کریں گے کام؟ یہ کام بھی کرنا ہے مجھے. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا، یہ پہلا نام ہے. پہلا کام کیا ہے؟ ایک اچھا مسلمان کے تحت، یعنی مسلمان اپنی اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے اندر، اسی کے شیلٹر، اسی کی چھتری کے نیچے یہ ساری کام ہوں گے. یہ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب وہ علم کے بھی امام تھے، جب وہ سائنس کے بھی امام تھے، مسلمان تھے نا جب یہ کام شروع، اور وہ مسلمان تھے جب اسلام پریکٹیکل لائف میں اسلام تھا، پریکٹیکل اسلام تھا، جب اسلام کی حکمرانی تھی. آج اسلام کی حکمرانی نہیں، مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اسلام کی نہیں ہے. اس زمانے میں جتنا بھی آپ نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ جو بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ اسی دور کے اندر کیے، اور جب وہ دور گزر گیا ہے اب کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اب ہم کہاں کریں؟ اب تحقیق کے میدان میں، ٹیکنالوجی کہیں بھی نہیں ہے. یعنی اس معاملے اس اعتبار سے دیکھیں آپ، تمہاری جو خرابیاں ہیں. تو غرض یہ کہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ضروریات زندگی ہے یہ جو ہے یہ نہ سکھائیں. اس میں سکھانی، اگر ایک خاتون کو گھر میں کھانا پکانا آنا چاہیے، اگر وہی کھانا بھائی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اگر گھر میں ابھی اس گھر میں ہے، والدین کے لیے، آگے جا کر شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یہ کام کرنا ہے نا. یہ اب اگر آدمی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام کریں گے. یعنی کام کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں، آپ اس کے اندر حصے دار بنیں. جب آدمی یہ سوچ کے کام کرے گا تو یہ بات ہے، یہ بات ہے نا اپنی جگہ پر کہ یہ کام ہماری ذمہ داری کرنا ہے. تو اسی طرح سے بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا، یہ سارے مراحل جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کیا کہ بھائی فلاں اسکول جو ہے، کون سے اسکول میں جانا ہے، اب کون سے اسکول میں جانا ہے. اسکول کا جو معاملہ ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس جگہ یعنی معاشرے کے اندر جو رائج یعنی سسٹم ہے، جو اس کے اندر ہاں صاحب یہ جو ہے اس معاملے یہ تو ہم پڑھا ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں. اگر کوئی ایسے بھی ہے نا سینٹ پیٹرک جانا، بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ فلانا جانا ہے اس کے اندر یہ تو اتنی فیس، اور یہ اب اس سے بھی اسی کے تحت وہ ذرا کم والا کوئی اسی کا ہے وہی. تو صورتحال یہ ہے آدمی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے. اچھا بات پوری کر لیتے ہیں اسی کو بس. اب دیکھیے اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تو صحیح طریقے سے مکمل ایک مسلمان کے طور پر جو ہے تعلیم بھی دلائیں، اور یہ سب کام بھی ہوں، خلا بھی کو اس کی زندگی میں پیدا نہ ہو. اب کیا کریں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نظام تعلیم تو ہے ہی نہیں. اب وہ نظام تعلیم جو ہے وہ اس طرح موجود نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ ساری ضروریات پوری کر کے اسے ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان، ایک اچھا کامیاب انسان کے طور پر یعنی وہ اپنے لیے روزگار سب کام کر سکے. یہ سسٹم ہی نہیں ہے. تقسیم ہے. ایک تو یہی بات ہے، ایک دینی علوم مدارس کی بنیاد پر، اور باقی جو ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین سے. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اگر ادھر لے جاتے ہیں تو بس گویا کہیے کہ پھر اب اس کی ویسے زندگی جو ہے وہ تو کسی کام کی نہیں. مدرسے میں پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں معاشرے میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں بنے گا. اس کا کیسے آگے معاملہ ہوگا، اس کا نکاح کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، کون سے لوگ ملیں گے. جب یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی اعتبار سے معاملات ہوتے ہیں. تو ایک طرف صورتحال ایسی کہ وہ بالکل ڈیگریڈ ہو کے رہ گیا، اور اس میں ان کا اپنا کردار بھی ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اپنا کردار بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کو اس طریقے سے کر دیا گیا، اس مقام پر رکھا، اور ہمارا بھی ہے. مولوی کے معاملے میں احترام تو اس کا ہے، مولوی کا احترام ہے، امام مسجد کا احترام ہے، مگر جو اس کا ویسے ہم اسے کہیں کہ ہم اپنے بچے کو بنا دیں گے، یار یہ بچے بن جائے اس کی تو زندگی بیچاری کیا ہوگی. یعنی اس اعتبار سے وقت ہماری نظر میں اس کی نہیں ہے. ہماری نظر میں وہ چیز کوئی ویلیویبل نہیں ہے، یعنی جو ویلیوز ہوتی ہیں معاشرے کی اس میں وہ نہیں ہے. اور ادھر جو چلا گیا یہ دین کے معاملے میں بالکل خالی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہوتا کہ جس میں ایک اچھا مسلمان بھی بنتا
یعنی دین کا بھی معاملہ اس کے سامنے ہوتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ دنیاوی علوم بھی جو یعنی جو اپنے کمانے کے اور اس کے ذریعہ زندگی بسر کرنے کے یہ طریقے بھی سیکھتا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب اسلام کے مطابق نظام تعلیم ہوتا. اس لیے نظام کی ضرورت ہے. اس لیے کیا ضرورت ہے؟ نظام کی ضرورت ہے. ورنہ جو نظام مسلط ہیں وہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں جو یہ اسلام کے یعنی یہ نہیں کہا جائے کہ اسلام کے سے یعنی جانتے نہیں ہیں، یہ اسلام سے اسلام کے مخالف ہیں. اسلام کے مخالف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز آنی نہیں چاہیے. یعنی وہ لوگ اس نظام تعلیم کو تیار کرتے ہیں. ہم نے ان کے پیچھے جو ہے وہ نظام ان کے حوالے کر رکھا ہے، چاہے وہ کالے انگریز ہوں یا گورے انگریز ہوں. یعنی معاملہ اسی اعتبار سے اسی طرح چل رہا ہے. تو نظام کی بات آتی ہے. اچھا بھائی، اب نظام کی بات تو یہ اب نظام تو اپنے وقت بدلے گا. ابھی آج کیا کروں؟ نظام تو اپنے وقت بدلے گا نا. آج کیا کروں؟ آج معاملہ یہ ہے کہ آج میں اس خلا کو خود پر کروں. آج بھائی ایک تو یہ نا بس ٹھیک ہے بھائی آپ کے اب پڑھانے لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے تو ایسا تو ہے نہیں. کام کرنا ہے آپ کو، سارے کام کرنے. پہلی بات تو یہ کہ جہاں بچوں کے بگاڑ کا کم سے کم موقع ہو، سدھار کی بات نہیں ہو رہی ہے، بگاڑ کا کم سے کم موقع ہو. یعنی ایسے جہاں پر ڈانس سکھا رہے ہیں، جہاں پر جو ہے موسیقی سکھا رہے ہیں، جہاں یہ کام کرا رہے ہیں، جہاں وہ کام کرا رہے ہیں. بہرحال یہ مسائل تو ہے نا اپنی جگہ پر. ذرا اس سے نیچے اتر کے آ جائے، چلو کوئی تعلیم بھی اچھی ہو جائے، یہ معاملہ ہو اس طرح. لیکن کم از کم یہ کہ اس طرح کی کوئی خرابی جو ہے پیدا نہ ہونے پائے، کوئی مزاج ہی بدلنے نہ پائے. اس کے بعد جو کمی وہاں ہے وہ ہم پوری کریں، اپنے گھر میں پوری کریں. آپ بتائیے، یہ تو ہم اپنے کام کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے ٹیوٹر لگائیں. اچھے اسکولوں میں پڑھائیں گے، ٹیوٹر لگائیں گے، لینگویج کے لیے بھی لگا دیں گے. اب یہ انگلش یہ بھی سیکھ لے. کوئی آدمی ایسا ہے کہ بھائی اپنے بچے کو عربی سیکھنے کے لیے بھی لگائے. کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں گے. یعنی عربی بطور ایک زبان کے سیکھیں، قرآن کو اس اعتبار سے سیکھیں، یہاں خود یہ کچھ دین کا علم ہی حاصل کریں. پہلی بات تو لوگ نہیں ملیں گے، وہ نظام ہی بدلا ہوا ہے، سارا سسٹم ہی خراب ہے. اب کوئی ہم سے کہا اچھا یار ایک آدمی پیش کرو آپ ذرا لا کے نکال کے، بڑی مشکل ہو جائے گی. ایک دے دیں گے تو دوسرا نہیں ملے گا، دوسرا دیں گے تیسرا نہیں ملے گا. یعنی یہ سارا سسٹم ہی بدلا ہوا ہے. تو بہرحال ہمیں کام تو کرنا ہے، کہیں سے تو کام شروع ہوگا نا. اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے معاملات سے. تو اپنے بچوں کی تربیت تعلیم کے معاملے میں ہمیں دین کو بنیاد بنا کر سامنے رکھنا ہے. سوچتے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے ناظرہ پڑھ لیا ہے، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا ہے، کچھ سیکھ لے گا، کچھ ایسا سیکھ لیا ہے، کچھ کلمے سیکھ لیے ہیں، کچھ نماز پڑھ لیتا ہے، کچھ یہ باتیں اسے یاد ہیں، اسلامیاتی کتاب پڑھ لی ہے، بس اتنا کافی ہے، اسے مطمئن. تو یہ معاملہ جو ہے اسی لیے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کی طرف دیکھنا ہے. اور ہم ہر وقت ہر معاملے میں ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں. اور آزمائش انسان کی دنیا میں یہی ہے کہ وہ عمل کون سا کرتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل کون سا ہے؟ جو اللہ نے بتایا. لہٰذا زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اور غور کرتے ہوئے اس کے تحت جو ہدایات ہیں جتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اتنا تو کریں. جو ہمارے بس میں وہ کام تو کیا جائے، اس حد تک تو چیزیں ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اگر سوچ سمجھ کے کی جائیں گی تو اللہ راستے نکالے گا. اور تنظیم اسی لیے ہوتی ہے، نظم و ضبط اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ایک کام ذمہ داری سے کیا جا سکے. جیسے ایک تعلیمی ادارے کی بات ہے، تو کوئی تعلیمی ادارہ بناؤ، ایسا کرو نہیں کام. یہ ٹھیک ہے نظام تو بدلے گا جب بدلے گا، تو یہ کام کرنے کا ہے. تو یہ کام ظاہر ہے کچھ لوگ مل کے کریں گے، کر رہے ہیں، کام کیا جا رہا ہے. تو غرض یہ کہ جب اپنی ذمہ داری کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ پوری زندگی کو اسلام کے مطابق بسر کرنا ہے، تو پھر ان باروں میں ان چیزوں کے بارے میں توجہ بھی ہوگی اور آدمی اس کے بارے میں سوچے گا، فکر بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ
والفوز بالجنت والنجات من النار۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے افضل فرما، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے، مسائل مشکلات پریشانیاں مسائل امراض سب کا خاتمہ فرما دے، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو بیماری کے ساتھ یہاں حاضر انہیں بھی صحت عطا فرما، جو گھروں میں رہ گئے انہیں بھی صحت عطا فرما، خصوصاً یا اللہ سلمان صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، اپنی طرف سے رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے معاملات کو بہتر کر دے، قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، علم حکمت دانائی فہم و فراست عطا فرما دے، دین کو یا اللہ اپنی ذمہ داری کے یا اللہ تیری ہدایات کے تحت بسر کرنے کے توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔